السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ترکی کی عظیم الشان عمارت کے بارے میں بتاؤں گا جسے ہوگیا صوفیہ یا آیا صوفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی یہ وہی عمارت ہے جسے طیب اردگان نے میوزیم سے مسجد میں بدلا، جس سے ترکی سمیت تمام دنیا کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آیا صوفیہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے، جس کے متعلق پیشن گوئی کی گئی ہے کہ یہ شہر مسلمانوں سے چھن جائے گا اور پھر امام مہدی علیہ السلام اس شہر کو دوبارہ فتح کریں گے۔ آیا صوفیہ مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے ہی قابل احترام جگہ ہے، کیونکہ پہلے یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ رہی اور سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں یہ مسجد میں تبدیل ہو گئی اور مسلمان 480 سال تک یہاں عبادت کرتے رہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں آیا صوفیہ کے تاریخی پس منظر کی طرف۔ آیا صوفیہ عیسائیوں کے دوسرے بڑے فرقے آرتھوڈوکس عیسائیوں نے چرچ کے طور پر بنوائی تھی، لیکن تاریخ کے دوروں سے گزرتے ہوئے بہت دفعہ اس کا حلیہ تبدیل ہوا۔ کبھی یہ چرچ بنی، کبھی مسجد اور کبھی میوزیم۔ بازنطینی بادشاہ کانسٹنٹینوس نے پہلی بار 360 صدی عیسوی میں آیا صوفیہ کو بنانے کا حکم دیا۔ اس وقت استنبول کو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، جو کہ پہلے بازنطینی بادشاہ کانسٹائن I کے نام پہ رکھا گیا۔ آیا صوفیہ کا پہلا ڈھانچہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، جو کہ 404 صدی عیسوی میں اس وقت آگ کی نظر ہوا جس وقت قسطنطنیہ میں بادشاہ کو ہٹانے کے لیے بغاوت ہو گئی۔ 415 صدی عیسوی میں آیا صوفیہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن اس بار پھر آیا صوفیہ کا چھت لکڑی سے بنایا گیا۔ ٹھیک ایک صدی کے بعد بدقسمتی سے آیا صوفیہ میں پھر آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے آیا صوفیہ پھر راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ 532 صدی عیسوی میں اس وقت کے بادشاہ جسٹینین نے مشہور زمانہ آرکیٹیکٹ ملٹ اور ٹرالز کی مدد سے 537 میں آیا صوفیہ کو دوبارہ تعمیر کروایا، جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ آیا صوفیہ کی تعمیر کے دوران جسٹینین نے تمام صوبوں کو حکم دیا کہ وہ آیا صوفیہ کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کے لیے اپنے علاقے سے سامان بھیجیں۔ جو ماربل فرش اور چھت پہ لگا ہے وہ اناطولیہ سے لایا گیا، جو کہ اس وقت ترکی کا مشرقی علاقہ ہے جس کی سرحد شام سے ملتی ہے، جبکہ جو اینٹیں دیوار کی تعمیر میں استعمال ہوئیں وہ شمالی افریقہ سے لائی گئی تھیں۔ آیا صوفیہ کی کل اونچائی 259 فیٹ ہے، جبکہ کل چوڑائی 240 فیٹ ہے۔ 13ویں صدی میں جب عیسائیوں کے دوسرے بڑے فرقے کیتھولک عیسائیوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تو انہوں نے آیا صوفیہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں بازنطینی فوج نے قسطنطنیہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور آیا صوفیہ کی مرمت کرا لی گئی۔ اس واقعے کے 200 سال بعد 1453 میں عثمانی سلطنت کے بادشاہ سلطان محمد فاتح نے وہ جنگ لڑی کہ جس کی بشارت آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی، یعنی کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی جنگ۔ اس جنگ میں مسلمان کامیاب رہے اور سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا حکم جاری کیا اور قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا گیا۔ آیا صوفیہ سے عیسائیوں کی تمام یادداشتیں مٹا دی گئیں اور اسلامی فن تعمیر کے ماہروں نے آیا صوفیہ کو ایک عظیم الشان مسجد میں بدل دیا۔ پہلی جنگ عظیم میں جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور مصطفیٰ کمال اتاتürک نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا اور موجودہ ترکی کی بنیاد رکھی، اسی وقت اس نے آیا صوفیہ کو میوزیم بنانے کا حکم دیا اور 1935 میں اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ تب سے لے کے آج تک آیا صوفیہ کی عمارت ایک میوزیم کے طور پر جانی جاتی تھی، لیکن مسلمانوں کے ہیرو طیب اردگان نے اپنے صدارتی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم جاری کر دیا اور 24 جولائی بروز جمعہ تقریباً 90 سال کے بعد پہلی بار یہاں نماز ادا کی گئی، جس میں ایک اندازے کے مطابق 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ تو یہ ناظرین آیا صوفیہ کی عظیم الشان تاریخ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔